علم وہ نعمت ہے کہ جہاں سے اللہ نے جس بنیاد پر اللہ نے فرشتوں پر آدم کو اور انسان کو عظمت عطا فرمائی۔ علم وہ بڑی نعمت، علم اتنی بڑی نعمت ہے، سنیے معصوم فرماتے ہیں من علم وعمل وعلم، جس بندے نے علم سیکھا پھر اس پہ عمل کیا پھر اسے سکھایا لوگوں کو، پہلے خود سیکھا، پہلے خود پڑھا، پہلے خود عالم بنا، ایسا نہیں ابھی خود سیکھا نہیں لوگوں کو سکھانے لگ جائے، تو ظاہر ہے یہ تو ناقص طریقہ ہوگا۔ بھی خود اچھی طریقے سے پہلے خود سیکھا پھر عملہ، اس پہ عمل کیا، پھر علمہ، پھر باب تفعیل ہے، پھر لوگوں کو دوسرے کو سکھایا۔ من علم وعمل وعلم، جس نے پڑھا پھر عمل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا، وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ آسمانوں میں اسے عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ عظیم ہے، ملکوت اعلیٰ میں اسے عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ بہت عظیم ہے، اس نے علم سیکھا ہے پھر لوگوں کو سکھایا ہے عمل کرنے کے بعد۔ ظاہر بغیر عمل کے تو فائدہ کوئی نہیں، جو بندہ خود علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے تو پھر ظاہر ہے لوگوں پر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، اس علم کا اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پیپر کے بعد جب مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ قیامت والے دن ایسے خطبا ہوں گے، ایسے خطیب ہوں گے دنیا میں جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، قیامت والے دن ان کی حالت یہ ہوگی اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہے ہوں گے۔ آگ کی کینچی سے کاٹیں گے، کاٹ کے فارغ ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر آگ کی کینچی سے کاٹیں گے، پھر جو ٹھیک ہو جائے گا پھر کاٹیں گے، اسی عمل میں مصروف رہیں گے۔ سید الانبیاء کہتے میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھے کاموں کی تبلیغ کرتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے کام لوگوں کو بتاتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹیں گے۔ تو عظیم وہ ہوگا جو علم سیکھے پھر اس پہ عمل کرے پھر لوگوں کو سکھائے، تو اسے میدان اس کو ملکوت اعلیٰ میں آسمانوں میں اسے عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ بڑا عظیم ہے، بڑا بندہ ہے، علم حاصل کیا ہے، عمل کیا ہے اور پھر لوگوں کو سکھایا۔